اور یہ وہ خوفناک کارروائی تھی جس کی ہر لحظہ اسلامی فوج توقع رکھتی تھی۔ غطفان کی کمان کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رابطہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طور پر غطفان کے 2 لیڈروں عینیہ بن حسن الفزاری اور الحارث بن عوف المری سے رابطہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریکی میں اپنی انٹیلیجنس کے ایک امین اور ذہین جوان کو بھیجا کہ وہ ان دونوں کو اطلاع دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کے پیچھے اپنی کمان کے ہیڈ کوارٹر میں خفیہ طور پر ان دونوں سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ذمہ دار سالار اعلیٰ کی طرح اور ایک تجربہ کار ہوشیار سیاستدان کی طرح جوانوں کی نفسیات کو سب لوگوں سے زیادہ جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام قائدین اور زعماء کے اہداف و مقاصد کا مکمل طور پر علم تھا جو اس خطرناک اور تباہ کن جنگ کی کمان کر رہے تھے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ غطفان اور ان کے قائدین اس جنگ میں اشتراک کے پس پردہ کوئی سیاسی مقصد نہیں رکھتے جسے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ان کا کوئی عقائدی سبب ہے جس کے جھنڈے تلے وہ جنگ کرتے ہیں، اور اس عظیم جنگ میں ان کے اشتراک کا پہلا اور آخری مقصد مدینہ پر قبضے کے وقت مال کا حصول تھا، یعنی مدینہ پر قبضے کے وقت جس قدر وہ اس کی بہترین چیزوں پر قبضہ کر سکتے ہیں کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ سالار اور تجربہ کار سیاستدان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احزاب کے یہودی قائدین جیسے حیی بن اخطب اور کنانہ بن الربیع یا قریش کے قائدین جیسے ابو سفیان بن حرب سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان کا بڑا مقصد مال نہ تھا بلکہ ان کا مقصد سیاسی اور عقائدی تھا، جس کا پورا ہونا اس تک پہنچنا اسلامی وجود کے بنیاد سے تباہ کرنے پر متوقف تھا۔ اس لیے آپ نے فقط غطفان کے ان قائدین سے رابطہ کیا جنہوں نے عملاً اس پیشکش کے قبول کرنے میں جسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پیش کیا تھا تردد نہ کیا۔ دونوں غطفانی لیڈروں عینیہ بن حسن اور الحارث بن عوف نے سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزارش کو قبول کیا، اور دونوں اپنے بعض مددگاروں کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان کے ہیڈ کوارٹر میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے خفیہ طور پر بغیر اس کے کہ کسی کو ان دونوں کے متعلق علم ہو خندق کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ مجوزہ صلح کی شروط۔ ان دونوں کے پہنچتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے۔ یہ مذاکرات زیادہ تر اسی پیشکش کے گرد گھومتے رہے جسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور غطفان کے درمیان ایک الگ صلح طے کرنے کی دعوت دی، اور اس مجوزہ معاہدے کی اہم شروط یہ ہیں: نمبر 1، احزاب کی فوج کے اندر موجود غطفانیوں اور مسلمانوں کے درمیان الگ صلح کا معاہدہ ہو۔ نمبر 2، غطفانی مسلمانوں سے صلح کریں اور ان کے خلاف کسی حربی کارروائی کے کرنے سے رکیں، خصوصاً اس وقت میں۔ نمبر 3، غطفانی مدینہ کا حصار چھوڑ دیں اور اپنی افواج کے ساتھ اپنے علاقوں کی طرف ریٹائرمنٹ کر جائیں۔ نمبر 4، مسلمان اس کے بالمقابل غطفانیوں کو مدینہ کے مختلف النواع کے تمام پھلوں کا تیسرا حصہ دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرط 1 سال کے لیے تھی۔ غطفان کے لیڈروں عینیہ بن حسن اور الحارث بن عوف نے اس پیشکش سے مکمل اتفاق کیا، مگر انہوں نے تہائی کی بجائے مدینہ کے نصف پھلوں کا مطالبہ کیا۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہلی گفتگو میں تہائی پر اصرار کیا تو غطفان نے اسے قبول کر لیا اور مدینہ کے پھلوں کے تہائی حصے سے راضی ہو گئے، اور ابتدائی طور پر معاہدہ صلح پر اتفاق ہو گیا، اور عملاً معاہدے کو لکھا گیا اور اس کی شروط کو ریکارڈ کیا گیا، اور اس معاہدے کے کاتب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، اور اس کے نفاذ پر صرف طرفین کے دستخط اور گواہوں کی گواہی دینی ہی باقی رہ گئی۔ انصار سے مشورہ طلب کرنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے پر انصار میں سے اوس اور خزرج کے سرداروں کی موافقت کی شرط لگائی تاکہ اس کا نفاذ مؤثر ہو، کیونکہ مدینہ کے پھل صرف انصار کی ملکیت تھے اور ان پھلوں کے مالکوں کی موافقت کے بغیر ان میں سے کسی کو کچھ دینے کا معاہدہ ہو ہی نہ سکتا تھا، خصوصاً جب کہ وہ بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
سیاسی اجتہاد ہو نہ کہ آسمانی وحی۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے سے قبل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ اور خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کو بلایا اور ان دونوں کو عینیہ بن حصن اور الحارث بن عوف کی موجودگی میں وہ بات کھول کر بتائی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان دونوں لیڈروں کے درمیان ہوئی تھی، اور جو ان دونوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، جس کے بموجب غطفان کے تمام قبائل جو اس عظیم جنگ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، مدینہ کے پھلوں کے تہائی حصے کی ادائیگی پر مدینہ کا محاصرہ چھوڑ دیں گے اور ریٹائرمنٹ کر جائیں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں سعدین یعنی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ طلب کیا، خصوصاً اس شرط کے متعلق جو غطفان کو مدینہ کے پھلوں کا تہائی حصہ دینے سے تعلق رکھتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاہدے کے متعلق اپنی آخری رائے کا اظہار کریں۔ انصار کے سرداروں کا صلح کو مسترد کرنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے اور معاہدے کی شروط سے مطلع ہو جانے کے بعد ان دونوں کو وہ شرط پسند نہ آئی جو غطفان کو مدینہ کے پھلوں کا تہائی حصہ دینے سے متعلق تھی، اور ان کے دلوں نے یہ بات قبول نہ کی، بلکہ انہوں نے اسے بڑی بات خیال کیا، مگر وہ سچے مومنوں کی طرح اپنے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے خروج کرنا جائز نہ سمجھتے تھے، خواہ اس میں ان کی ہلاکت ہو۔ ان دونوں نے تمام انصار کے نام سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ اگر یہ بات امر الہی سے ہے یا اس کی طرف سے وحی ہوئی ہے تو وہ اس پورے معاہدے سے مکمل اتفاق پر تیار ہیں، اور اگر یہ بات صرف ایک رائے ہے تو اس میں قبول و رد کی گنجائش موجود ہے، اور دونوں کی رائے وہ نہ تھی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور وہ دونوں صراحتاً اس صورت میں غطفان کے قبائل کو مدینہ کے پھلوں سے ایک کھجور بھی دینے سے انکاری تھے۔ سعدین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں تو اسے کر لیں، یا اس کا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے تو ہمارے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہمارے لیے کر رہے ہیں، بس اگر یہ آسمانی حکم ہے تو اسے کر گزریے، اور اگر یہ ایسی بات ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم نہیں دیا گیا اور آپ کو اس سے رغبت ہے تو ہم سمع و اطاعت کریں گے، اگر یہ صرف ایک رائے ہے تو ہمارے پاس ان کے لیے صرف تلوار ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اگر اللہ مجھے حکم دیتا تو میں تم دونوں سے مشورہ نہ کرتا، خدا کی قسم میں یہ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے عربوں کو دیکھا ہے کہ وہ تمہارے خلاف متحد ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہر جانب سے تمہیں تنگ کیا ہے، بس میں نے ان کی قوت کو کسی حد تک توڑنے کا ارادہ کیا ہے، خدا کی قسم ہم صرف انہیں تلوار دیں گے۔ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوان تھے اور ابھی 40 سال کی عمر کو نہیں پہنچے تھے۔ یا رسول اللہ، ہم اور یہ لوگ یعنی غطفان اللہ کا شرک کرنے اور بتوں کی عبادت کرنے پر قائم تھے، ہم نہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نہ اسے جانتے تھے، اور وہ ہم سے صرف مہمان نوازی کے طور پر یا خرید کر کھجوریں کھانے کی امید رکھتے تھے، خواہ وہ جاہلیت میں قحط میں چمڑے کے خون سے ملی ہوئی اون کھائیں۔ پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اس معاہدے پر جس کا ابھی ذکر ہوا ہے اعتراض کرتے ہوئے کہا، کیا اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے سرفراز فرمایا ہے اور اس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے، ہم انہیں اپنے اموال کا حصہ دیں؟ ہمیں اس کی کچھ ضرورت نہیں، خدا کی قسم ہم صرف انہیں تلوار دیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تحریری معاہدے سے انصار کے دونوں سرداروں کے معارضے کو دیکھا اور صرف اس پر دستخط کرنا اور گواہوں کی گواہی ڈالنا ہی باقی رہ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی رائے سے عدول کر لیا اور سعدین کی رائے کی طرف مائل ہو گئے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے جو مناقشے کے لیے مستعد تھے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ جانے۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب لوگوں پر مصیبت سخت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ عاصم بن عامر بن قتادہ نے اور اس شخص نے جس پر میں اتہام نہیں لگاتا بحوالہ محمد بن سلیم بن عبداللہ بن شہاب الزہری نے مجھ سے بیان کیا، عینیہ بن حسن بن حذیفہ بن بدر اور الحارث بن عوف بن ابی حارثہ المری کی طرف آدمی بھیجا۔ یہ دونوں غطفان کے لیڈر تھے اور ان دونوں کو پیشکش کی کہ اگر وہ اپنے اپنے ساتھیوں سمیت آپ کو اور آپ کے اصحاب کو چھوڑ کر واپس چلے جائیں تو انہیں مدینہ کے پہلو کا تیسرا حصہ دیا جائے گا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان دونوں کے درمیان صلح ہو گئی، حتیٰ کہ انہوں نے دستاویز لکھی اور ابھی گواہی نہیں پڑی تھی اور نہ صلح پختہ ہوئی تھی، صرف بات چیت ہوئی تھی۔ بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کرنی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم کی طرف پیغام بھیجا اور دونوں سے اس بات کا ذکر کیا اور اس بارے میں ان سے مشورہ مانگا، یہاں تک کہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ بالآخر مذکورہ معاہدے سے سعدین نے اتفاق نہ کیا۔ اس موقع پر اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اس دستاویز کو جس میں معاہدہ صلح لکھا جا چکا تھا لے کر پھاڑ دیا۔ پھر غطفان کے سرداروں عینیہ بن حسن الحارث بن عوف کی طرف روئے سخن کر کے کہنے لگے اور چیلنج میں آپ کی آواز بلند ہو گئی، واپس جاؤ، ہمارے اور تمہارے درمیان صرف تلوار فیصلہ کرے گی۔ بس وہ دونوں احزاب کی کمان میں اپنی اپنی کمان کے ہیڈ کوارٹر میں واپس چلے گئے۔ اس طرح مسلمانوں کی مصیبت میں اضافہ ہو گیا اور انصار کے سرداروں نے مدینہ کے پھلوں کے تیسرے حصے کی ادائیگی کے مقابل غطفان کے ساتھ الگ صلح کرنے کے نظریے کو پرزور انداز میں مسترد کر دیا، اور اس انکار نے مسلمانوں کی فوجی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا اور ان پر جو دباؤ تھا اس کی کمی کی امید کو توڑ دیا، اور غطفان کو مصالحت کی دعوت دینے میں یہی تخفیف مقصود تھی۔ مگر ایک دوسرے پہلو سے اس انکار نے دونوں طرف کے ذمہ دار لیڈروں پر ثابت کر دیا کہ اسلام کی چھوٹی سی فوج کے اندر کچھ ایسے جوان بھی ہیں جو ہزاروں کے مقابل شمار کیے جاتے ہیں، اور آزمائشیں ان کے قوت میں اضافہ کرتی ہیں اور مصائب ان کے ایمان و ثبات اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمسک کرنے اور اس کے گرد جمع ہونے میں اضافہ کرتے ہیں۔ بس اس سخت موقف سے مؤمنین صادقین کا مورال بلند ہو گیا اور غطفان کے قائدین چھوٹی فوج کے پڑاؤ سے باہر نکل گئے، اور یہ پھاڑنے والے شیر جو زبردست اور طاقتور فوج کے قائدین سے جن کے جوانوں سے ان کے جوانوں کی نسبت 1 اور 11 کی تھی، کھڑے ہو کر کہنے لگے، ہاں اس فوج کے قائدین سے جن کی فوجیں ان کو غرق کرنے کے لیے ہر جگہ موجیں مار رہی تھیں، کھڑے ہو کر چیلنج اور استخفاف کے انداز میں کہنے لگے، خدا کی قسم ہم ضیافت کے سوا تمہیں مدینہ کے پھلوں میں سے ایک کھجور بھی نہیں دیں گے، بس جو بات تمہیں اچھی لگے کر لو۔ شاندار موقف۔ پھر غطفان کے قائدین مسلمانوں کے پڑاؤ سے واپس آ گئے اور انہوں نے اس حقیقت کا ادراک کر لیا جس سے وہ مکمل طور پر ناواقف تھے، اور وہ یہ کہ جو چیز حقیقی فتوحات بناتی ہے اور جنگ کے وقت دلوں میں امن و سکون پیدا کرتی ہے وہ افواج کی کثرت اور ان کی قوت سے نہیں ہے، یہ سب کچھ عقیدے کی قوت اور ایمان باللہ کی مضبوطی بناتی ہے۔ غطفان کے قائدین چھوٹی فوج کے پڑاؤ سے واپس آ گئے اور یہ باتیں ان کے کانوں میں رعد کی طرح گونجنے لگی، یا رسول اللہ، ہم اور یہ لوگ اللہ کا شرک کرنے اور بتوں کی عبادت کرنے پر قائم تھے، ہم نہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نہ اسے جانتے تھے، اور وہ ہم سے صرف مہمان نوازی کے طور پر یا خرید کر کھجوریں کھانے کی امید رکھتے تھے۔ کیا اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے سرفراز فرمایا ہے اور اس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے، ہم انہیں اپنے اموال کا حصہ دیں؟ خدا کی قسم ہمیں اس کی کچھ ضرورت نہیں، خدا کی قسم ہم صرف انہیں تلوار دیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہ باتیں اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے غطفان کے قائدین کے سامنے اس نازک اور تنگ وقت میں کیں جس میں مسلمانوں کے دل شدت کرب پے در پے آزمائشوں اور مصائب کے مسلسل برسنے سے گلوں تک پہنچ گئے تھے۔ اگر ایمان صادق نہ ہوتا
تو یہ باتیں زبردست فوج کے قائدین کے سامنے وہی شخص کر سکتا تھا جو کم از کم 20,000 جانبازوں کا کمانڈر ہوتا۔ لیکن اس جگہ عجیب بات یہ ہے کہ جس شخص نے یہ باتیں کہی ہیں جن سے جمع مردی، شجاعت، غیرت، ایمان اور حد درجے اعتماد نفس کے چشمے پھوٹتے ہیں، اس کے پیچھے 900 سے زیادہ جانباز نہ تھے، جن کے مقابل دشمن کی جانب 11,000 جانباز تھے، اور ان کے پیچھے خیبر اور مدینہ میں ریزرو فوج بھی تھی جو 3,000 جانبازوں سے کم نہ تھی۔ اور شاید یہ بات جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غطفان کے قائدین کی موجودگی میں کہی، سب سے بڑا سبب تھی جس نے ان قبائل کے لیڈروں کو اپنے دشمنانہ منصوبے پر بار بار غور و فکر کرنے کی طرف مائل کر دیا، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے میں جان پر کھیلنے کی اہمیت کو کم خیال کرنے لگے۔ اور یہ بات بیان کرنے کے قابل ہے کہ مسلمانوں کے پڑاؤ سے عینیہ بن حسن اور الحارث بن عوف المری کے واپس جانے اور جو کچھ انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے سنا تھا، اس کے سننے کے بعد غطفان کا مسلمانوں کے خلاف کوئی حربی کردار نہ تھا، اور ان قبائل کی افواج اپنے اپنے پڑاؤ میں پڑاؤ کیے رہیں، حتیٰ کہ سالار عام ابو سفیان نے کوچ کا اعلان کر دیا اور احزاب نے مدینہ کا محاصرہ چھوڑ دیا۔ حالات کی سنگینی اور دو چند چوکسی۔ اس بات میں کوئی نزاع نہیں کہ قریظہ کے عہد شکنی کرنے اور غطفان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز کے مطابق الگ صلح کرنے کے نظریے کو انصار کے رد کر دینے کے بعد حالات کی سنگینی چوٹی کو پہنچ گئی، اور ہنگامی حالات کا اندازہ کرتے ہوئے جن کے مسلمان ان اہم انقلابات کے نتیجے میں رونما ہونے کے منتظر تھے، مسلمانوں نے اپنی چوکسی اور تیاری کو دو چند کر دیا اور اپنے وجود کے دفاع کے لیے لگاتار کام میں اپنی جانوں کو کھپانے لگے۔ مدنی کمان نے خندق کی تنگ جگہوں کو جن سے احزاب کے سواروں کے گھس آنے کا احتمال تھا، اس خوف سے مسلسل شدید نگرانی کے تحت رکھا کہ احزاب کے ساتھ یہود کے انضمام کی خوشی کا نشہ ان کے بعض جوانوں کو گھوڑوں کے ساتھ خندق پھلانگنے کی طرف لے آئے گا، حتیٰ کہ سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے خطرناک پوائنٹ پر جس سے مسلمان احزاب کے سواروں کے گھسنے کی توقع رکھتے تھے خود پڑاؤ کیا۔ اس طرح نبوی کمان نے خندق کی لمبائی پر گشتی نگراں دستوں کی سرگرمیوں کو دو چند کر دیا، اور اسی طرح انہوں نے اپنی ایک دوسری ریزرو فوج کو اپنی پچھلی لائنوں کے پیچھے یہود کی نگرانی کے لیے، اور جب وہ حملے کا ارادہ کریں تو ان کے سامنے ڈٹ جانے کے لیے پڑاؤ کرنے کا مکلف کیا، اور خوف دو چند ہو گیا اور گھبراہٹ سخت ہو گئی، اور دل پہلوؤں کے درمیان خوف اور گھبراہٹ سے دھڑک کر گلوں تک پہنچ گئے۔ اور ان خوفناک راتوں میں جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مصائب سے معاہدہ کیا ہوا تھا اور انہوں نے ان میں ان کے خلاف مصائب کو مسلسل برسایا تھا، یہ منافقین اسلامی فوج کی صفوں کے اندر سے اپنی جگہوں سے بھاگنے کے لیے کھسکنے لگے اور اس چھوٹی سی فوج کو اس کے انجام پر چھوڑنے لگے جو ان آندھیوں کی زد میں تھا جن کی چوپائی ہوائیں ایسی سختی سے اسے گرفت میں لیے ہوئے تھیں جس سے دل اکھڑ جاتے ہیں۔ مومن گروہ کا ثبات۔ ان سخت اور آزمائشوں اور مصیبتوں سے بوجھل راتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص اور نیک صحابہ عظیم سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں اس انتظار میں ڈٹے رہے کہ ان راتوں سے کیا کیا خطرناک اور پریشان کن واقعات جنم لیتے ہیں جن کی انتہا کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور خاص طور پر مسلمان اس متوقع حملے کے منتظر رہے جو غدار قریظہ نے اسلامی فوج پر پیچھے سے کرنا تھا، جیسا کہ یہ یہود اور احزاب کا طے شدہ منصوبہ تھا۔ مارکے میں فوجی نقطہ نگاہ سے انقلابی پوزیشن۔ قریظہ کے عہد شکنی کرنے اور احزاب سے مل جانے کے بعد عملاً جنگ پہلے سے بھی سخت مراحل میں داخل ہو گئی۔ خندق جو مدینہ کی پہلی دفاعی لائن تھی، کھودنے سے مدنی کمان نے احزاب کی کمان کو اچانک سخت صدمہ پہنچایا، جس سے احزاب کے قائدین طے شدہ منصوبے کے مطابق فیصلہ کن مارکے میں مسلمانوں سے جنگ کر کے انہیں تباہ کرنے کی امید کو کھونے لگے۔ لیکن جب انہیں سرکاری طور پر یہود بنی قریظہ کی جانب سے اپنی طرف سمٹ آنے اور پیچھے سے مسلمانوں کو ضرب لگانے کے لیے ان کے تیار ہونے کی اطلاع ملی، تو اس کے بعد فیصلہ کن مارکے میں مسلمانوں سے جنگ کر کے انہیں تباہ کرنے کی امید احزاب کے قائدین کے دلوں میں دوبارہ پیدا ہونے لگی، اور وہ خندق میں داخل ہونے اور اسے عبور کر کے مسلمانوں کی جانب کے لیے
اپنی کوششوں اور تیاریوں کو دوگنا کرنے لگے۔